بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی 6 اور 7 نمبر کی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں مکمل ہو گئی تھیں، اور جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کی ابتدائی 5 آیتوں میں قرآن کی حقانیت اور اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور 6 اور 7 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت نے اہل کفر کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 20 تک یعنی 13 آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ پچھلی جو 5 آیتیں جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفتیں بتلائی تھیں، اس کو ایک بار اور سن لیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلی صفت اہل ایمان کی ایمان بالغیب ہے، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانا، جس کو نہ آنکھوں سے دیکھا ہو، نہ اسے چھو کر اس کا علم حاصل کیا جائے، نہ سونگھ کر اس کا علم حاصل کیا جائے، بس اللہ رب العزت اور آپ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کیا گیا، اس پر 100% یقین کر لینا اور ایمان لانا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے برحق ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن اس پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا کہ اچھے اعمال کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کی شکل میں نعمتیں ملیں گی، اور برے اعمال کی وجہ سے اس کے سزا کے طور پر جہنم کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ اور دوسری صفت یہ بتلائی تھی یقیمون الصلاۃ کی نماز کو قائم کرتے ہیں، اس کے آداب، واجبات، فرائض، مستحبات اہتمام کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے آداب اور مستحبات کی رعایت کی جائے، یہ معلوم کیا جائے کہ نماز کے اندر کتنے مستحبات ہیں، کتنے سنن ہیں، کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، ان کی رعایت کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی تھی مومن کی کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو مال و دولت دیا ہے، جو قوت دی ہے، جو صلاحیت دی ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لوگوں کی مدد کے لیے، دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ بتلائی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو آپ پر نازل کیا گیا، اتارا گیا، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو اتاری گئی، جو نازل کی گئی کتابیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی مسلمان اور اہل ایمان کی چوتھی صفت یہ ہے کہ اس کتاب ہدایت یعنی قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو وحی آپ پر نازل کی گئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، جو کتابیں نازل کی گئی ہیں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وما انزل من قبلک کہ جو کچھ آپ سے پہلے نازل کی گئی، آپ کے بعد کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں، اور یہ کتاب ہدایت، یہ قرآن کریم، یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد اب دنیا کے اندر کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، یا کسی کتاب کے
منزل من اللہ کہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ شخص جھوٹا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما انزل من قبلک کہ جو کچھ آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور اہل ایمان اس بات کے اوپر قائم ہیں۔ لیکن جو دوسرے اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، وہ توریت اور انجیل کو تو مانتے ہیں لیکن اس قرآن کو نہیں مانتے۔ یہ مومن کی صفت یہ بتلائی گئی چوتھی کہ مومن وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اس پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں کتابیں اور جو وحی ہے اس کو بھی برحق مانتا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ آخرت کی جو زندگی ہے اس پر یقین رکھنا، اور در حقیقت اگر دیکھا جائے تو موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ آخرت کی زندگی کی ابتدا ہے۔ ایک مومن کی زندگی کی شروعات تو وہاں سے ہوتی ہے جب اس کو موت آتی ہے، تو آخرت کی زندگی برحق ہے، اس پر اسے یقین رکھنا چاہیے، اس پر اس کو ایمان رکھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں مومنین کی 5 صفتیں بیان فرمائی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ 5 صفتیں جن کے اندر پائی جائیں گی وہی ہدایت یافتہ ہیں اور پھر وہی کامیاب لوگ ہیں۔ کامیابی کا دعویٰ صرف زبان سے کرنا، کامیابی کا دعویٰ صرف زبان سے کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ صفتیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہی شخص ہدایت یافتہ ہوگا اور وہی شخص کامیاب ہوگا۔ ابھی جو 2 آیتیں تلاوت کی گئیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کفار کا ذکر فرمایا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، یقیناً جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے، کفر کے اوپر بضد ہے، برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ کفر کے اوپر بضد ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے ناقابل ایمان ہونے کی خبر دے دی۔ اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ اللہ کے خبر دینے کی وجہ سے وہ ناقابل ایمان ہو گئے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ناقابل ایمان تھے، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ورنہ بہت سارے کافر ایسے بھی تھے جو کفر کی زندگی گزارتے ہوئے ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ لیکن جن اہل کفر کے بارے میں اللہ رب العزت کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور ان کے ایمان نہ لانے کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی۔ جیسے اگر کسی مریض کے بارے میں کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اب یہ شخص بچنے والا نہیں ہے، اب اس کی موت واقع ہو جائے گی، اور پھر اس کی موت واقع ہو جائے تو کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے اس کو موت واقع ہو گئی، بلکہ ڈاکٹر نے اس کے جسم کے اندر جو علامتیں دیکھیں، جو موت کی علامتیں اور نشانیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے علم کی بنیاد پر اس نے وہ بات کہی، اور حقیقتاً اس کی موت کا وقت آ گیا تھا، موت واقع ہو گئی۔ لیکن کوئی بھی یہ شخص یہ نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے اس کو موت آ گئی۔ تو بعض لوگ اگر اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ خبر دے دی کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اس لیے وہ ایمان نہیں لائے، اور اگر وہ ایمان نہیں لائے تو ان کا کیا قصور ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ان کا ناقابل ایمان ہونا اللہ کے خبر دینے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ ناقابل ایمان ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اللہ نے اپنے اللہ کا علم جو وسیع ہے، جو محیط ہے، اللہ رب العزت نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ کیوں ہوئی، یہ کہنے کی وجہ کیوں ہوئی؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے اور طرح طرح سے سمجھاتے تھے، مثالیں دے کر سمجھاتے تھے اور بڑے فکر مند رہتے تھے، قرآن نے اس کا ذکر فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم، ایسا لگتا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال دیں گے۔ بہت رنجیدہ اور غمگین رہا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور سے جب اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے خاندان اور اپنے گھرانے کے لوگ اس دعوت کو ٹھکراتے تھے اور اس ہدایت کی بات کا انکار کرتے تھے تو آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دی ہے کہ ابو جہل، یہ ابو لہب اور یہ جو بڑے بڑے مکہ کے سرداران ہیں اور جن کے بارے میں یہ ہے اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور ان کے اس کفر کی وجہ سے، ان کی اس ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، جو کوئی حق بات ان کو سنائی نہیں دے رہی، یہ حق قبول کرنے سے قاصر ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، یہ کوئی حق بات کو اور حق کی نشانی کو اور اللہ کے پہچاننے کو اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو یہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان پر یہ معاملہ ہو گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی آخرت میں مرنے کے بعد ان کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ تو ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا۔ اگلی جو 13 آیات ہیں، ان 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا، اور منافقین یہ مدینہ کے اندر تھے، مکہ کے اندر تو بس یا مسلمان یا کافر، مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، مدینہ کے اندر منافقین تھے، اور منافقین کھل کر اس وقت آئے جب اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو ایک کامیاب فتح عطا فرمائی، اور اس کے بعد جب اسلام کی ترقی ہونے لگی اور مسلمانوں کے حالات بہتر ہونے لگے، اور پھر غزوہ احد کا موقع آیا جب عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جس نے 300 منافقین کو لے کر اس جنگ میں جانے سے انکار کر دیا اور آدھے راستے سے واپس آ گیا تھا، ورنہ مکہ کے اندر کوئی منافق نہیں تھا۔ اور اگر دیکھا جائے تو جتنا نقصان اسلام اور مسلمانوں کو منافقین سے پہنچا ہے، کافروں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے، کیونکہ منافق جو تھے یہ بظاہر دنیا کی لالچ اور دنیا کے فائدے کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن جب کبھی موقع آتا تھا تو یہ اسلام اور مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کے لیے پیچھے پڑ جاتے تھے، اس میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے بلکہ سب سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ ان 13 آیات میں فرمایا، اور بعض موقعوں پر تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی سزا کافروں سے بھی زیادہ بتلائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ اور نفاق ہے کیا؟ ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور اندر اندر مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، اور ان کا معاملہ یہی تھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو منافقین کی خبر وحی کے ذریعے سے اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کرتے تھے، یہ فلاں شخص منافق ہے۔ اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست بتلا دی تھی
کہ فلاں فلاں شخص جو ہے مدینے کے اندر یہ منافق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اتنا خوف خدا اور اللہ کا ڈر اتنا زیادہ تھا، اور ایمان کے بارے میں اپنے آپ کو اتنا خطرہ محسوس کرتے تھے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے پوچھتے تھے کہ ابو عبیدہ بتلاؤ کیا عمر فاروق کا نام بھی منافقین میں تو نہیں ہے؟ اس قدر ڈر اور خوف رہتا تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب منافقین کی کیا پہچان ہوگی؟ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ شخص منافق ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر 3 خصلتیں پائی جائے وہ شخص منافق ہے۔ ایک تو وہ شخص جب بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسرا وہ شخص جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور تیسرا وہ شخص کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت کے اندر خیانت کرے۔ یہ 3 پیمانے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کو جانچنے کا ایک اعلیٰ ایک پیمانہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے کہ ہمارا ایمان خالص ہے یا نہیں ہے، کیا ہماری گفتگو کے اندر سچائی ہے یا نہیں ہے۔ اور صرف ہم گفتگو کے اندر سچائی کو یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے آدمی سچی بات کہہ دیا تو یہ کافی ہے، نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سچی بات سے مراد یہ ہے کہ صرف زبان سے سچائی نہ ہو بلکہ فکر اور اس کی سوچ بھی سچی ہو۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سامنے تو مسکراہٹ کے ساتھ ملتے ہیں اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن ہماری فکر اور سوچ کے اندر کیا خرابی ہوتی ہے کہ ہماری فکر اور سوچ نقصان پہنچانے کے ہم درپے ہوتے ہیں۔ لیکن سامنے تو ہم ملتے ہیں، بات تو کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کے اندر سچائی ہے، لیکن ہماری فکر اور سوچ جو ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بات کی سچائی سے مراد یہ ہے کہ بات کی سچائی کے ساتھ ساتھ اس کی فکر اور سوچ بھی سچی ہو۔ مسکرا کر ملے تو دل بھی صاف اور ستھرا ہو، ایسا نہ ہو کہ ملتے ہیں مسکرا کر لیکن دل کے اندر آگ بھری ہوئی ہے، دل کے اندر کینہ بھرا ہوا ہے، دل کے اندر حسد بھرا ہوا ہے۔ یہی منافقین کی پہچان ہے۔ منافقین تو یہی کرتے تھے کہ زبان پہ اور منہ پہ تو گلاب کا پھول رکھتے تھے لیکن دلوں کے اندر آگ رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے، کینہ رکھتے تھے۔ اور آج امت اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ آپ سامنے ملنے والے شخص کے بارے میں جو مسکرا کر ملتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی فکر اور سوچ کیا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت و رسالت کی زندگی میں خاص طور پر اسی بات کی طرف زور دیا تھا کہ گفتگو کی سچائی کے ساتھ فکر اور سوچ بھی سچی ہونی چاہیے، اور یہی انسان اور ایک مسلمان کی ترقی کا ذریعہ اور سبب بن سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو اسلام کو جس تیزی سے پھیلایا اور اسلام پھیلا، اسلام ترقی کیا، مسلمان ترقی کیے، اس کی وجہ یہی تھی کہ زبان کی سچائی کے ساتھ ساتھ فکر و عمل کی سچائی بھی ان کے اندر موجود تھی۔ اور آج پوری دنیا کے اندر تقریباً 1.5 ارب مسلمانوں، 1.5 سے 2 ارب آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن آج مسلمان معمولی قوموں کے ہاتھ ایک کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپس کا اتحاد و اتفاق ختم ہے، آپس کی سچائی اور محبت اور خلوص وہ چیزیں باقی نہیں رہی۔ جو تعلیمات اور جو محنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، آج اس تعلیمات سے اور اس محنت سے ہم دور ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معمولی اور مختصر قوموں کے سامنے آج اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی ایک کھلونا بنی ہوئی ہے۔
تو اللہ رب العزت نے ان 13 آیات میں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، آخرت کے دن پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین ہیں جو کہتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر۔ اب دیکھیے اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں، یعنی یہ منافقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو نفرت تھی، ان کو بغض تھا، ان کو دشمنی تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں فرمایا ان لوگوں نے، اور یہ کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر۔ اور بعض کافر بھی تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور بعض کافر بھی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ اللہ اور اہل ایمان کو کیا دھوکہ دیتے، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ سمجھتے نہیں۔ اللہ کو کوئی شخص دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی بھی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے علم میں ساری چیزیں ہیں، ساری بات۔ ایک کالے پہاڑ کے اوپر کالی چونٹی بھی رات کے اندھیرے میں رینگتی ہے تو اس کا بھی علم اللہ کو، اللہ کو کوئی شخص دھوکے میں نہیں رہ سکتا۔ دراصل یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی بات کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا۔ اس میں آپ کی نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ آپ کی عظمت شان کو بھی بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اہل ایمان کو اور اللہ کو۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ لوگ۔ وما یشعرون، اور یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ جیسے جیسے اسلام ترقی کرتے گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی، ایسے ایسے ان کے حسد اور ان کے بغض اور ان کی عداوت میں اضافہ ہوتے گیا۔ ان کے اندر جو نفاق کی بیماری تھی وہ نفاق کی بیماری اور بڑھتے گئی، اور یہ حسد کے اندر مبتلا ہوتے چلے گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ وہ جھٹلاتے ہیں۔ تو دنیا کی سزا یہ ہے کہ ان کے حسد میں، اور حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ اس میں جلنے والا شخص جلتا ہی رہتا ہے اور پریشان ہوتا ہی رہتا ہے، اور اللہ رب العزت اسلام کو اور مسلمانوں کو ترقی دیتے رہے، اور یہ منافقین اپنے حسد میں اور بڑھتے رہے، ان کی بیماری اور بڑھتی رہی۔ یہ تو دنیا کی سزا تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ یہ جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یعنی تم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو، اس کی وجہ سے دنیا کے اندر بگاڑ ہوتا ہے، دنیا کے اندر فساد برپا ہو رہا ہے، اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے تھے کہ ہم تو مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے، ہم دنیا کے اندر فساد نہیں کر رہے ہیں بلکہ اصلاح کر رہے ہیں۔ زبانی دعووں سے کہتے تھے کہ ہم مصلح ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ سمجھتے نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے 5 تاکیدوں کے ساتھ یہ فرمایا، الا ایک تاکید، انہم انا دوسری تاکید، ہم تیسری تاکید، ولکن لا چوتھی، یشعرون 5ویں تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ جو ہے دنیا کے اندر فساد کرنے والے ہیں، بگاڑ کرنے والے ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے، ہماری کمیٹی، ہماری تنظیم دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن در حقیقت وہ جھوٹے دعوے ہیں، صرف زبانی دعووں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ اس بات کو ثابت کرے گا کہ دنیا کے اندر امن قائم کر رہے ہیں یا دنیا کے اندر بگاڑ اور فساد کر رہے ہیں۔ اس لیے دنیا میں ایسی بہت ساری تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم دنیا کے اندر امن قائم کر رہے ہیں اور دنیا کے اندر امن و امان پھیلانے کے لیے، لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر اقربا پروری ہے، اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ایک مذہب کے لوگوں کو، پوری دنیا کے اندر ایک مذہب کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو امان اور امن قائم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین بھی یہی کہتے تھے کہ ہم تو مصلح ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، دنیا کے اندر فساد نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، یہ لوگ دنیا کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، یہ اصلاح کرنے والے نہیں۔ اور در حقیقت جب اللہ کے قانون اور اللہ کے اصول اور اللہ کے بنائے ہوئے ضابطوں سے جب بغاوت ہوگی تو دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہوگا، انصاف قائم نہیں ہوگا، اور دنیا کے اندر امن و امان نہیں ہوگا، دنیا کے اندر فساد اور بگاڑ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی نفاق سے، کفر سے حفاظت فرمائے اور خالص مومن بنائے، اور اپنے ایمان کو جانچتے رہنے کی بھی فکر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید، یا ارحم الراحمین، آپ رب العالمین ہیں، سارے جہان کے پالنے والے، آپ رحمان ہیں، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، آپ رحیم ہیں، بار بار معاف فرمانے والے ہیں، آپ کریم ہیں، بلا استحقاق بہت ساری نعمتوں سے نوازنے والے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کے عطا فرمانے میں آپ تنہا مالک ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یا ارحم الراحمین، جہاں آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہیں ہم سب کو مغفرت کی تامہ نعمت سے بھی مالا مال فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا ارحم الراحمین ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و اطاعت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور عشق پیدا فرما دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے عزیز و قریب، ہمارے وہ رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان سبوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات، یا ارحم الراحمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیے، اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، جو بچے بچیاں اعلیٰ تعلیم کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یا ارحم الراحمین ان کی کوششوں میں کامیابی عطا فرمائیے اور انہیں کامیابی سے ہمکنار فرما دیجیے۔
یا ارحم الراحمین ہم سب کو حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام کمائی سے، حرام آمدنی سے ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی روزی میں خوب برکت عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔